بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آج سورہ زخرف کی آیت نمبر 46 سے 56 تک انشاءاللہ ہمارا سبق ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى، وَلَقَدْ اور یقیناً، لام تاکید کا اور قد کا معنی بھی ہم پہلے کئی دفعہ ذکر کر چکے۔ یقینی طور پر کسی چیز کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ لام اور قد دونوں تاکید کے لیے ہیں۔ یقیناً ارسلنا، ارسل یرسل، ارسال کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا۔ ارسلنا، نون الف ضمیر جمع کی، ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام، بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ۔ آیات ان کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نشانی، علامت۔ آیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ۔ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا ہماری آیات کے ساتھ۔ الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف، الی من طرف، فرعون کی طرف، و ملئہ، ملا عربی زبان میں المالا بطور اسم استعمال ہوتا ہے، بمعنی گروہ، جماعت، اور خاص طور پر جب کسی بادشاہ، کسی حکمران یا کسی بڑے کے ساتھ اگر ملا کا لفظ آئے تو اس سے مراد ہوتا ہے ایسے افراد جن کو دیکھ کر عام آدمی کی آنکھ چمک جائے یا ان کی ہیبت جو ہے وہ انسان پہ اوپر بیٹھ جائے، یعنی بہت زیادہ روح و دبدبے والے، اور بہت زیادہ وہ جو گروہ ہوتا ہے تو اس کو اعیان سلطنت آپ کہہ سکتے ہیں۔ وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف یا اس کی اعیان سلطنت کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ فقال، پس کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انی، بے شک میں، رسول رب العالمین، رسول ہوں جہانوں کے رب کا۔ فلما، پس جب، جاءہم، آ گئی ان کے پاس، یہ ہم کی ضمیر کدھر جاری ہے؟ فرعون اور ملا کی طرف۔ تو ہم، پس جب آ گئی ان کے پاس، بآیاتنا، ہماری آیات، باب معنی یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہیں، یعنی ان کے ساتھ ہماری جب آیات آ گئی، ان کے پاس آ گئی۔ اذا، تب، ہم، وہ سارے، یعنی فرعون اور اس کی قوم، منہا، اس سے، ہا کی ضمیر تثنیہ کی مؤنث کی آئی ہے تو آیات چونکہ جمع ہیں اور آیتن آخر میں تات گول مؤنث ہوتی ہے تو اس لیے اس کی ضمیر جو ہے جو آیات کی طرف لوٹ رہی ہے وہ مؤنث ہے۔ منہا، ان آیات سے، یضحکون، ضاحکہ یضحکو، ضحک عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الضحک، یہ ایسا ہنسنا ہے جس کے اندر انسان کی آواز نکلتی ہو، جس کو ہم کہتے ہیں نا قہقہ لگا کر ہنسنا۔ اور قہقہ بھی بہت زیادہ اس وقت عموماً جب کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جائے یا کسی کی کوئی خامی بیان کر کے بات کی جائے یا کسی کو چوٹ کر کے بات کی جائے اور جو مخالفین ہوتے ہیں پھر وہ قہقہ لگا کر ہنستے ہیں، گویا کہ اس کے اندر استہزاء بھی ہوتا ہے، دوسرے کو کا جو ہے اس کے ساتھ ٹھٹھا کرنا بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ دوسرا شخص جو ہے وہ قہقہ لگاتا ہے۔ تو اس کو ہمارے ہاں عموماً ضحک جو ہے وہ ہنسنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر تو آواز نہ نکلے تو پھر اس کو ہم تبسم کہتے ہیں، کسی شخص کا مسکرانا، اور اگر آواز نکلے تو پھر اس کے لیے قہقہ۔ یہ عربی زبان میں اصل جو ضحک ہے نا، یہ جو بندر چیخے سی مارتے ہیں نا آواز نکالتے ہیں، اس کا اصل جو ضاد ہا کاف ہے، اصل مادہ یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، یعنی جب بندر بولتا ہے تو اب انسان بھی جب قہقہ قسم کی لگاتا ہے تو اس سے تھوڑی مشابہت، تو شاید اسی لیے اسے تو اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جب ان کے پاس ہماری آیات آ گئی، اذا ہم منہا یضحکون،
تو وہ ان کا مذاق اڑاتے، ٹھٹھا کرتے، اس کے اوپر ہنستے تھے۔ وما نریہم، اور ما یہاں نافیہ ہے، اور نہیں، نریہم، رآ یرآ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اور ارا یرآ دکھانا۔ وما نریہم، اور ہم نہیں دکھاتے ان کو، ہم ان کو، من آیتن، کوئی بھی آیت، من آیتن، آیتن آخر میں تنوین آ رہی ہے، یہ نکرہ، کوئی بھی آیت، کسی بھی قسم کی کوئی بھی علامت، نشانی، آیت، دلیل ہم ان کو نہیں دکھاتے، الا مگر، ہیا یہ آیت، اکبارو زیادہ بڑی ہوتی ہے، من اختہا اس کی بہن سے، اخت یعنی یہاں پر آیا اور اس کی نشانی اور اس کی بہن بھی نشانی ہوگی نا، یعنی پہلے جو نشانی گزری ہوتی اس کے بعد جو نشانی آتی وہ اس سے بھی بڑی ہوتی، اور نہیں ہم ان کو دکھاتے تھے کوئی آیت مگر وہ اس سے پہلی والے سے بھی بڑی، یعنی اللہ نے کئی نشانیاں ان کو دکھائیں۔ وَأَخَذْنَاهُمْ، اور ہم نے پکڑ لیا، اخذ یاخذ، اخذ پکڑنا، وَأَخَذْنَا ہم نے پکڑ لیا، ہم ان کو، بالعذاب عذاب کے ساتھ، لعلہم شاید کہ وہ، یرجعون واپس پلٹیں، راجع یرجع کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ پلٹیں، یعنی اپنی اصل کی طرف آ جائیں اور اللہ کی بات کو مانیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یا ایھا الساحر، یا حرف ندا ہے، اور ایھا یہ بھی اس کے ساتھ ملتی ضمیر ہے، اس کے اندر بھی تاکید کا معنی، اے وہ، الساحر جو جادوگر ہے، یعنی اے جادوگر، یعنی جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو بلاتے بھی، جب کوئی عذاب آ جاتا، کوئی پریشانی آ جاتی تو کہتے یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادعو لنا، دعا یدعو، دعا اسی سے ہوتا ہے، ادعو آپ دعا کیجئے، آپ دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، آپ مانگیے ہمارے لیے رب سے، اپنے رب سے، بما اس چیز کو، اس چیز کے سبب، یہاں با سببیہ ہے، بما اس چیز کے سبب، عہدہ اس نے عہد کر رکھا ہے، وعدہ کر لیا ہے، عندک آپ کے ساتھ، یعنی جو رب نے تیرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ تیری مدد کرے گا، تو اس عہد کے مطابق تم اپنے رب سے مانگو کہ یہ عذاب ہٹ جائے۔ اننا بے شک ہم، انا بے شک نا ہم، لمحتدون یقیناً، لام تاکید کا، یقیناً، اہتدا یہتدی اسی سے محتد ایسا جس کو ہدایت دی جائے، اننا بے شک ہم، لمحتدون یقیناً ہدایت پانے والے ہوں گے، یعنی اگر تم دعا کرو تو ہم جو ہے وہ ہدایت پا جائیں۔ فلما پس جب، کشفنا کاشف یکشف کشف کھولنا، فلما کشفنا پس جب ہم نے ہٹا دیا یا دور کر دیا، عنہم ان سے، العذاب عذاب کو، پس جب ہم نے ان سے عذاب ہٹا دیا، اذا ہم تب وہ، ینکثون، ناکاسا ینکثو، یہ عربی زبان میں قسم توڑنا، وعدہ توڑنا، یا کوئی باہمی اتفاق ہو اس کو ختم کر دینا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، نقص۔ تو اذا ہم تب وہ، ینکثون اپنی اس بات سے ہٹ جاتے ہیں یا اپنی اس بات کو توڑ دیتے ہیں جو وہ کہتے۔ ونادا اور آواز لگائی، ندا سے ہے، نادا ینادی، منادی اسی سے کہتے ہیں نا، منادی بلانے والا، ونادا اور ندا دی، آواز دی، فرعون فرعون نے، فی قوم ہی اپنی قوم میں، فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی، قالا اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، قومی اے میری قوم، الیسا لی کیا نہیں ہے میرے لیے، کیا لیسا نہیں ہے لی میرے لیے، ملک مصر مصر کی بادشاہت، مصر کی ملکیت یا مصر کی ملک، یہ میری ملکیت نہیں ہے، الیس لی ملک مصر کیا نہیں ہے میرے لیے ملکیت مصر کی، وہذہ الانہار اور یہ نہریں، تجری جرا یجری کا مطلب ہوتا ہے چلنا، تو اور یہ نہریں تجری چلتی ہیں، من تحتی میرے نیچے سے، افلا تبصرون افلا کیا پس نہیں، تبصرون تم بصیرت رکھتے دیکھتے، ام یا انا خیرن میں بہتر ہوں، خیر بہتر، من ہذا اس سے،
الذی وہ ہوا جو مہین، مہین عربی زبان میں اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، مہین، تنوین بھی آ گئی نا، اسم ہے۔ مہین کہتے ہیں ذلیل، حقیر، بالکل گیا گزرا، یا جس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بنا نہ کی جا سکے۔ تو الذی ہوا مہین، ام انا خیرن، کیا میں بہتر ہوں، من ہذا، اس سے، الذی ہوا مہین، جو انتہائی ذلیل ہے، حقیر ہے، ولا یکادو، اور نہیں ہے قریب، یبین، کہ وہ، یبین عربی زبان میں یہ اپنی بات کو فصاحت کے ساتھ کسی کے سامنے بیان نہ کرنے والا، یبین اس میں کھول کر جو ہے وہ کوئی بات بیان نہ کر سکے، یا بات کرتے ہوئے وہ اتنی پاور جو ہے وہ بولنے کی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے کے اوپر غالب کر سکے، یا اس کی بات کا ایسا رد کرے کہ منہ توڑ جواب دے سکے، یا اپنی بات بیان کرے تو ایسا، جسے کہتے ہیں نا کسی کے پاس جادوئی تاثیر ہوتی ہے بیان کی، تو وہ نہیں۔ تو فرمایا ولا یکاد یبین، اور نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کو کھول کر بیان کر سکے، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے جو خود ذلیل ہے اور کھل کر جو ہے وہ بات بھی بیان نہیں کر سکتا۔ فلولا، پس کیوں نہ، القیا، ڈالے گئے، دیے گئے، لاکی القا یلقی، القا اسی سے ہوتا ہے ڈالنا، پھینکنا، القیا علیہ، ڈالے گئے اس پر یا دیے گئے اسے، اسوراتن، اسورا کی جمع اساور آتی ہے، ہمارے ہاں اس کے لیے لفظ کنگن استعمال کیا جاتا ہے، اسوراتن من ذہبن، سونے کے کنگن، کیوں نہیں دیے گئے اسے سونے کے کنگن، او جاء، یا آئے، معہو، اس کے ساتھ، الملائکۃ، فرشتے، یا اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آئے، مقترنین، اقترانا یقترن، اقتران کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، یعنی اس کے ساتھ جتھے فرشتوں کے کیوں نہیں آئے، اقتران، مقترنین، جو پے در پے ہوں، جس کو آپ اردلی کہہ لیں، یا جو اس کے محافظ ہوں، جو اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں جتھوں کی صورت میں ہوں، تو وہ اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں۔ فاستخف، استخف یستخف، خفیف ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ وہ اسی سے ہی ہے۔ تو فاستخف قومہ، پس نرم جانا یا ہلکا سمجھا اس کی قوم نے، خفیف جانا اس کی قوم نے، فَأَطَاعُوهُ، پس اس نے اطاعت کر لی اس کی، یعنی انہوں نے اطاعت کر لی اس کی، اطاع یطیع، اطاعت اسی سے، فَأَطَاعُوهُ، اطاعت کر لی ان سب نے، ہو اس کی، یعنی فرعون کی، انہم، بے شک وہ سارے کے سارے، فرعون اور ان کی قوم، کانو، تھے، قومن، قوم، فاسقین، فاسق، فاسق لفظ فسق سے ہے، فسق کا معنی لغوی طور پر جو ہے وہ ہے نکل جانا، کسی چیز کا، کسی چیز سے نکل جانا، اور فاسق جو ہے وہ لفظ عربی زبان میں رب کی اطاعت سے نکل جانے والے کو کہتے ہیں، ہر وہ شخص جو رب کی اطاعت سے نکل جائے وہ فاسق ہے، یا اس کو آپ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے، جس نے حرام کا ارتکاب کیا یا جس نے واجب کو ترک کر دیا وہ فاسق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں واجب کی ہیں ان کو ترک کر دے جان بوجھ کر، وہ بھی فاسق کہلائے گا، یا اللہ ذوالجلال والاکرام نے جن چیزوں کو حرام کیا ان کا ارتکاب کر لے تب بھی فاسق، گویا کہ رب کی اطاعت سے نکل جانے والا فاسق ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ چونکہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی عدولی کر رہے تھے، انہم کانوا قوما فاسقین، یہ قوم فاسق تھی۔ فلما، پس جب، آسفونا، آسفونا، ایک لفظ ہوتا ہے آصف، الف مدہ سین اور فے، آصف، یہ عموماً ہمارے ہاں کوئی کسی کے ساتھ تھوڑی غلطی ہو جائے تو کہتے ہیں انا آصف، یعنی میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں کہ مجھ سے یہ کرتوت ہوگی، تو اسی سے آصف اگر سین کے زبر کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے غمناک کر دینا، کسی دوسرے کو جو ہے وہ غمناک کر دینا یا تکلیف دینا، تو اس معنی میں اگر سین کے زیر کے ساتھ ہو تو پھر ندامت، اور اگر زبر کے ساتھ ہو تو پھر غمناک کر دینا، تکلیف دینا، دکھ پہنچانا، تو اس طرح کے معنی میں آتا ہے۔ فلما آسفونا، بس انہوں نے جب ہمیں جو ہے وہ تکلیف دی یا ہمیں جو ہے وہ غمناک کر دیا، انتقمنا، ہم نے ان سے انتقام لیا، انتقام ینتقم انتقام، تو انتقمنا، ہم نے انتقام لے لیا، منہم، ان سے،
فَأَغْرَقْنَاهُمْ، اغرق یغرق اغراق، غارے کا اگر ہو غین را کاف غارے کا یا غرق تو مطلب ہوتا ہے بخود غرق ہو جانا، انسان کا کسی یا کسی بھی چیز کا خود ڈوب جانا وہ ہوتا ہے، اور اگر ہو اغرق کا یغرق تو کسی کا ڈبو دینا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، اجمعین سارے کے سارے، اجمعین جمع سارے کے سارے کو غرق کر دیا۔ فَجْعَلْنَاهُمْ، پس ہم نے بنا دیا ان کو سلفاً، سلف ہر وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے گزر چکی ہو، یہ اس کا عربی میں عموماً کہا جاتا ہے کل من تقدم من آبائک فہو سلف، جو آپ کے آباء و اجداد آپ سے پہلے گزر گئے ہیں وہ اسلاف، ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں نا اسلاف امت، یعنی امت کے جو پہلے ہم سے پہلے گزر چکے ہیں لوگ، تو ایسے ہی وہ لوگ جو آپ کے قریبی ہوں، عمر میں بڑے ہوں یا پہلے گزر گئے ہوں تو وہ سلف ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، پس ہم نے بنا دیا، جعلناہم بنا دیا ان کو، للآخرین آخر والوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے، سلفاً گزرے ہوئے، پہلے گزرے ہوئے، مثلاً اور بطور مثال، یعنی ہم نے ان کو پہلے بعد میں آنے والوں کے لیے پہلوں کی مثال بنا کر رکھ دیا۔ یہ تو تھا لفظی ترجمہ ہمارے آج کی ان آیات کا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر فرعون اور اس کے حواریوں کی طرف بھیجا۔ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو وہ ان کو جا کر سیدنا موسیٰ نے کہا میں جہان والوں کے رب کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں تمہارے پاس۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا، جب ان کے پاس ہماری آیتیں آئی، اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگے، ٹھٹھا کرنے لگے۔ وما نریہم من آیۃ الا ہی اکبر من اختہا، جب بھی ہم ان کو کوئی نشانی دکھاتے تو وہ پہلی سے بڑی ہوتی، یعنی اس سے مطلب یہ ہے کہ صرف ایک دو نشانیاں نہیں بلکہ کئی نشانیاں اللہ نے ان کو دکھائی۔ وہ جو پہلے گزرا ہے نا کہ ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، ہم نے اپنی آیات دے کر موسیٰ کو بھیجا، اس سے مراد وہ جو موٹی موٹی نشانیاں تھیں، عصا موسیٰ تھا اور آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ڈالنا اور اس کا سفید ہو جانا، تو وہ آیات تھی۔ اور یہ جو آیات ہیں اللہ ہی اکبر من اختہا، تو یہ آیات سے مراد جو سال با سال ان کے اوپر مختلف قسم کے مصائب، مشکلات، پریشانیاں، کبھی جو ہے وہ خون کا عذاب آ گیا، کبھی مینڈکوں کا عذاب آ گیا، تو اس طرح کی جو تھی یہ نشانیاں تھیں۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، پھر ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑ لیا، مختلف قسم، قحط آ گیا کبھی جو ہے وہ، تو وہ عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کو پکڑا، اور ان عذابوں کا اصل مقصود بھی کیا تھا، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ پلٹیں اپنے رب کی طرف اور اللہ کی توحید کو مان لیں۔ وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک، اب وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے یا اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو وہ اللہ اس کی لاج رکھتا ہے اور ہماری جو ہے مصیبتیں ان کو دور کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی ان کو رسول ماننے کے لیے جو ہے وہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یہی کہتے تھے اے ساحر، اے جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، بما عہد عندہ، کیونکہ اس نے تمہارے ساتھ وعدہ کر رکھا نا، تم جو اس کو کہتے ہو وہ تمہاری مان لیتا ہے، اننا لمہتدون، اور ہم بھی ہدایت والے بن جائیں گے، اگر تم یہ عذاب ہٹ گیا تو ہم تمہاری مان لیں گے، ہم تمہاری ہدایت کو قبول کر لیں گے، اگر یہ پریشانی دور ہو گئی تو تم اپنے رب سے دعا کرو، اگر وہ یہ ہماری پریشانی دور کر دے تو ہم بھی ہدایت والے ہو جائیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، جب ہم ان سے وہ عذاب دور کر دیتے، اذا ہم ینکثون، تو پھر اپنا وہ عہد توڑ دیتے، وہ جو کہتے تھے کہ ہم ہدایت پر آ جائیں گے پھر اس کو رد کر دیتے۔ ونادى فرعون فی قومہ، اور ایک وقت ایسا بھی آیا، بظاہر آیات سے یہ لگ رہا ہے کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت عام عوام میں بڑھ رہی تھی اور لوگوں کو حق بات جو ہے وہ سمجھ آ رہی تھی، تو پھر جو عموماً ہتھ کنڈے ہوتے ہیں بڑوں کے یا اس طرح کے صاحب سلطنت اور حکومت کے، وہ اپنائے گئے۔ ونادى فرعون فی قومہ، فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی، اعلان کروایا، قال یا قوم الیس لی ملک مصر، اب موسیٰ علیہ السلام کا کہنا کیا تھا کہ ایک ایسا رب ہے جو سارے جہان کا بادشاہ ہے، اسی کو ماننا چاہیے، اور اس نے تمہارے لیے طرح طرح کی جو ہے وہ نعمتیں بنائی ہیں، اور دنیا میں جو ہے وہ زمین میں نہریں چلائی ہیں، اور پھل اور باغ اور یہ ساری چیزیں تمہاری جو ہے وہ ضروریات کی رکھی ہیں۔ تو انہوں نے بھی اپنی قوم سے جب فرعون نے خطاب کیا یا منادی کرائی تو کیا کہا، یا قوم الیس لی ملک مصر،
کیا خیال ہے تمہارا ہے میری قوم، کیا مصر کے اوپر میری ملکیت نہیں ہے؟ وہادل انہار و تجری من تحتی، اور کیا یہ نہریں میرے نیچے سے نہیں بہ رہی؟ یعنی دریائے نیل سے نکل کر مختلف نہریں جو پورے ملک کو سراب کرتی ہیں، وہ میرے قبضہ قدرت میں نہیں ہے، میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ افلا تبصرون، کیا ہو گیا تمہیں، تم عقل نہیں رکھتے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ ساری چیزیں میرے جن چیزوں کے بارے میں موسیٰ کہتا ہے کہ وہ رب ہے اور اس کی قوت ہے اور اس کی پاور ہے اور اس کے پاس سارے اختیارات ہیں، تو وہ سارا کچھ تو میرے پاس بھی ہے، لہذا تم اس کے پیچھے کیوں لگ رہے ہو؟ اور پھر دوسری بات یہ کہی، امانا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، کیا خیال ہے تمہارا، کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں جو کہ ایک ذلیل ہے؟ یعنی میرے پاس تو قوت ہے، پاور ہے، سلطنت ہے، اور یہ ذلیل سا آدمی ہے، حقیر سا، جس کی کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی کسی اس کی طرف آتا نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ قرآن مجید کا ترجمہ مہین، ذلیل، حقیر، یہ حقیر سے میں بہتر نہیں ہوں، ولا یکاد یبین، اور یہ کوئی اپنی بات جو ہے وہ کھل کر بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس کھل کر بیان کرنے سے مراد اس کے دو معنی مفسرین نے لیے ہیں، یعنی بادشاہ کے سامنے واضح بات ہے، بادشاہ کا قوم جو ہے وہ قول وہ دوسروں کے اوپر جو اثر کرتا ہے یا اس کی جو ویلیو ہے وہ ایک عام سادہ سے آدمی کی تو وہ نہیں ہے، اور ایک تو یہ ہے ولا یکاد یبین، اور دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ہلکی لکنت تھی۔ بعض لوگ اس کا بڑی سختی کے ساتھ تردید کرتے ہیں کہ یہ لکنت کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو نبی بنایا تو تب اللہ تعالیٰ سے آپ نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میرے سینے کو، میری زبان کو کھول دے تاکہ یہ میری بات سمجھ سکیں، تو وہ جو لکنت وغیرہ تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ لیکن اللہ عالم، حدیث میں بہرحال آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور اس وجہ سے یہ کہا ولا یکاد یبین، یعنی بات اتنی کھل کر بیان نہیں کر سکتا کہ اس کو صحیح سمجھا جا سکے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اور تیسرا یہ اشکال پیش کیا، پہلا تو کہا کہ جو یہ کہتا ہے وہ ساری خصوصیات میرے اندر پائی جا رہی ہیں، اور دوسرا کہا کہ یہ بالکل عام آدمی اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ اس سے بہتر نہیں ہوں، اور تیسرا یہ کہا کہ اگر یہ واقعی نبی تھا تو پھر اس کو جو ہے وہ سونے کے کنگن پہنائے جاتے، یا اس کے ساتھ جو ہے وہ فرشتے آتے اور ہم دیکھتے کہ واقعی جو ہے وہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ایک آدمی آیا ہے تو ہم اس کو مانتے۔ فاستخف قومہ، تو اس کی قوم نے اس بات کو عام لیا، یعنی بات تو بادشاہ صاحب کی صحیح ہے کہ اگر واقعی یہ رب ہوتا تو رب کا پیغمبر ہوتا، اعوذ باللہ، اگر یہ واقعی رب کا پیغمبر ہوتا تو پھر اس کے ساتھ جو ہے یا تو اس کے پاس سونے کے کنگن ہوتے اور یہ واقعتاً ایک بادشاہوں کا سا جو ہے وہ شکل لے کر آتا تو ہم اس کو مان لیتے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا حقیر اور ہلکا جانا، فَأَطَاعُوهُ، اور انہوں نے اس کی اطاعت کر لی، یعنی فرعون کی، اس کے تابع ہو گئے۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اللہ کہتے ہیں یہ سارے فاسق تھے، اور حق کو چھوڑ کر، حق بات کو ترک کر کے باطل کا ساتھ دینا یہ فسق ہے، وہ کیسا بھی ہو، تو ہر باطل کا ساتھ دینا حق کو سمجھتے ہوئے یہ فسق ہے، اور وہ یہاں پر ظاہر ہو گیا۔ فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منہم، جب انہوں نے اپنی حد کر دی اور آخر تک چلے گئے اور ہر بات پر اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی کوشش کی، انتقمنا منہم، تو ہم نے اس سے انتقام لے لیا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اور وہ انتقام اس انداز میں تھا کہ سب کو برباد کر کے رکھ دیا، غرق کر دیا۔ اور پھر صرف غرق ہی نہیں کیا، فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، بعد میں آنے والوں کے لیے یہ پہلی مثال بنا کر رکھ دیا کہ جو بھی اللہ کی بغاوت پر اترے گا اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے ساتھ یہی معاملہ فرمائے گا۔ تو یہ تھے چند اللہ ذوالجلال والاکرام کے احکام، اور اس میں ہمارے لیے جو بنیادی چیز ہمیں سمجھ آتی ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں تو اس وقت حالات مکہ کے بھی سیم ایسے ہی تھے، اور وہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر سمجھ رہے تھے اور ہر آنے والی ہدایت کو جو ہے وہ اس کا رد کر رہے تھے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلی امتوں کے اس قصے کو، یا موسیٰ اور فرعون کے اس قصے کو بیان کرنے کے یہ تین بنیادی اسباب تھے۔ ایک تو یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا جائے کہ صرف آپ ہی نہیں ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، پہلے انبیاء کے ساتھ تو اس سے بھی بڑھ کر ہوا، اور ان میں سے موسیٰ تھے علیہ السلام جن کا مقابلہ جو ہے فرعون کے ساتھ، اور وہ بھی ایسے ہی معاملہ کرتے تھے کہ اللہ کی آیات آتی تو ان کا ٹھٹھا کرتے، اگر یہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مقصد جو تھا وہ اہل مکہ کو باور کروانا تھا کہ دیکھیے اگر اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول کا تم مذاق کرتے ہو تو پہلے اس طرح کی قومیں کر چکی ہیں، اور ان کا حال یہ ہوا ہے کہ پھر جب اللہ کی پکڑ آ گئی، مختلف اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر جو ہے وہ آزمایا ان کو، لیکن جب اللہ کی پکڑ آ گئی تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو جو ہے وہ چھوڑا نہیں اور غرق کر دیا۔ اور ہمارے لیے آج کے دور میں جو چیزیں ہیں
ان میں سے ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ جب حق کا پتہ چل جائے تو پھر باطل کتنا بھی خوشنما کیوں نہ ہو اور کتنا بھی جو ہے وہ خوبصورت کیوں نہ ہو، حق کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، چاہے آپ اکیلے ہی ہوں۔ وہ حق آپ کو یقیناً آج نہیں تو کل اللہ کے ہاں سرخرو کر دے گا، اور اگر باطل کے ساتھ جاؤ گے تو فسق کی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام کی پکڑ جو ہے وہ ضرور آ کر رہے گی۔ اور اس سے پہلے جو ہے وہ بے شمار اور نعمتیں ساری ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ بظاہر کوئی کتنا ہی کہے کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، ہم جو ہے تمہارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ہمیشہ ہر نعمت کا جو ہے وہ آخر اللہ کی طرف لوٹانا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور جب کوئی دوسرا اس کا دعویٰ کرے وہ باطل ہے، جھوٹا ہے، یہ عطائیں صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، کسی اور کی طرف سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔